السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس سورۃ النحل آیت نمبر 92 سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ اور لا تکون، لا تکن یہ فعل نہیں ہے، لا اور کانا کا مضارع ہے یکون، اور سیکنڈ پرسن میں تکون، تو جب شروع میں مضارع کے شروع میں لا لگتا ہے تو وہ فعل نہیں بن جاتا ہے لا تکن۔ پلورل کے لیے واو لگا ہے لا تکن، مت بن جاؤ کا جیسے التی وہ عورت جس نے نقضت، نقضا نون قاف ضاد اس کا روٹ ہے، نقضا معنی ہوتا ہے توڑنا، نقضت جس نے توڑ دیا، غزلہا غزلون معنی ہوتا ہے کاتا ہوا سوت، کاتا ہوا دھاگا، جس کو کاٹتے ہیں دھاگا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو گھما گھما کے آپس میں لپیٹتے ہیں اور اس کو مضبوط بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سوت کاٹنا وغیرہ۔ تو اس نے اس کو توڑ دیا، من بعد قوت مضبوط ہونے کے بعد، ایک تو وہ کاٹتے ہیں جب اس کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے، جیسے دھاگوں کو ہم جوڑتے جائیں آپس میں باریک دھاگوں کو تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ من بعد قوت محنت کے بعد، قوت کے بعد اس نے اس کو دن بھر کاٹا، محنت لگی خوب، پھر اس کو بعد میں توڑ دیا۔ انکاس یہ اور تاکید کے لیے ہے، زور دینے کے لیے، نون کا سا معنی بھی توڑنا ہی ہوتا ہے، نکسا اس کا پلورل ہے نقص جمع انکاس، مانے وہ سود جو توڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ تاکید کے لیے آیا۔ یہاں پر نقضہ مانے آلریڈی ہے توڑنا، پھر دوبارہ سے آیا تاکہ اور زور دیا جائے اس میں۔ یہاں ترجمے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے دو بار یوز کیا ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تم اس عورت کی مانند نہ بنو جس نے اپنا محنت سے کاتا ہوا سود ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ انما یبلوکم اللہ بہ۔ تتخذون، اتخذ حمزہ خاص زال سے بنائے یا خزا سے، اتخذ معنی ہوتا ہے بنانا، تتخذون سیکنڈ پرسن کے لیے تا لگا ہوا ہے، تم بناتے ہو ایمانکم یمین کا پلورل ایمان اپنی قسموں کو، دخلن دخل یہ مصدر ہے دخلہ کا، دخلہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندر سے خراب ہونا، دخلم بینکم اپنے بیچ میں خرابی پیدا کرنے کے لیے تم اپنی قسموں کو بناتے ہو، اپنے بیچ خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ۔ ان تکونا کہ ہو جائے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہو جائے امتن ایک گروہ، اربا یا وہی وہ گروہ، اربا اربا را با واو اس کا روٹ ہے، معنی ہوتا ہے بڑھنا، ریبا سے بنا ہے کہ وہ ہو جائے زیادہ فائدہ اٹھانے والا، من امہ دوسرے گروہ کے مقابلے میں، انما بے شک، یبلوکم بلا یبلو معنی ہوتا ہے آزمانا، تم کو آزماتا ہے اللہ اللہ بھی اس کے ذریعے، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو محض اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے، اور اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ بینا یبین تبیین، یہ ورڈ تو بہت بار آتا رہتا ہے، بیان سے بنتا ہے، بیانون معنی ہوتا ہے واضح کر دینا، اور وہ واضح کر دے گا لکم تمہارے لیے، یوم القیامت قیامت کے روز، ما کنتم فیہ جس میں تم لوگ تھے، تختلفون اختلاف کرتے، جس میں تم جھگڑا کرتے تھے، اس چیز کو اللہ تمہارے سامنے
واضح کر دے گا، اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو تم پر اچھی طرح ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہے، لَجَعَلَكُمْ، جعل مانے ہوتا ہے کرنا، تو کر دے تم کو امتن واحدہ، ایک ہی امت، تمہیں اختلاف ہی نہ رہے کوئی، ولیکن، لیکن، یضل، وہ بھٹکا دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ بے راہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے، سوال کیا جائے گا۔ سآلہ کا یہ مضارع میں پیسو ہے، سآلہ یسألو معنی ہوتا ہے سوال کرنا، اور سئلہ یسألو پیسو، سوال کیا جانا، اور یہاں پر تا سیکنڈ پرسن کے لیے، اور تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم، ان چیزوں کے بارے میں جو تعملون، تم کرتے تھے، جو تم کام کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات آیت سے آپ خود سمجھ سکتے ہو ایک چیز کو، کہ آپ لوگوں کا کیمرہ کیوں نہیں ہے امید؟ دیکھیے پیچھے کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، اختلاف ہی نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے راہ کرتا ہے۔ اور پھر آگے کا جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم کرتے تھے، تو اگر ہے نا، دیکھیے خود یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ اگر اللہ چاہتا سب کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ زبردستی کر رہا ہے کسی، ایسے ہی اللہ اپنی مرضی سے گمراہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ سوال کرنے کی اور پوچھے جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو پھر اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا اللہ نے اپنی مرضی سے جن کو چاہا راستہ دکھا دیا، اور جن کو چاہا اور ان کو بے راہ کر دیا، تو پھر یہاں پر سوال کیے جانے کی کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت جو آدمی اپنے آپ کو راہ پر لانا چاہتا ہے وہ لاتا ہے، اور جو بے راہ ہونا چاہتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر سوال کی بات ہے کہ پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ چیز استعمال کر کے، اپنی عقل استعمال کر کے، اور وہ اللہ کی ہدایت استعمال کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر کیوں نہیں لایا، اس چیز کا سوال کیا جائے گا پھر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، اتخذ اتخذو یہ فعل نہیں ہے، لا تتخذو، نہ بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلم بینکم، اپنے بیچ میں فساد کا ذریعہ، فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اپنے بیچ میں، یعنی قسمیں کھائی، پھر اس کے بعد کسی وجہ سے اللہ کا کوئی آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، اس میں اللہ کو گواہ بنا لیا، اللہ کی قسم کھا لی، پھر اس کے بعد کسی مفاد کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے اس کو توڑ دیا، تو آپس میں فساد مچے گا، بگاڑ ہوگا، تو اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اب اس سے نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے تم لوگوں کو گناہ تو ملنا ہی ہے، جو اس چیز کو کرے گا، اللہ کے ساتھ اللہ کا نام لے کر وعدہ کرے گا اور اس کو خلاف ورزی کرے گا، تو اس کی سزا تو ملنی ہی ہے۔ مزید یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، اب دیکھیے یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو وعدہ کیا جاتا ہے نا، اس کو توڑنے پر مزید گناہ ملتا ہے، ہر طرح کے وعدے کو توڑنے پر گناہ ملتا ہے، وعدہ خلافی کا گناہ ہے، سزا ہے اس کی، لیکن اللہ کا نام لے کر آپ نے کیا تو اس کو اور زیادہ مؤکد کر کے توڑ رہے ہیں، تو اور زیادہ اس پہ سزا ہوتی ہے۔
اب یہاں پر ایک چیز اور ہے مزید کہ پھر کیا ہوگا، ایسے تم اگر یہ رویہ تم اختیار کرو گے تو کیا دوسرا شخص اس سے راستے سے ہٹ سکتا ہے، وہ دیکھے گا بھائی یہ تو بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں میں اور یہ ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ فتزل، ذلہ یذل مانے ہوتا ہے پھسل جانا کسی چیز کا، تو تزل قدم، پیر پھسل جائے، بعد ثبوتها، ثبت مانے ہوتا ہے مضبوط ہونا، ثابت ہونا، ثبوتها پیر کے ثابت ہونے کے بعد، مضبوط ہونے کے بعد پھر پھسل جائے تمہارے اس برے عمل کی وجہ سے، برے کام کی وجہ سے، اور تم اپنی قسموں کا آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر نتیجہ کیا ہو؟ تذوقوا السوء، ذاق یذوق مانے ہوتا ہے چکھنا، تذوقوا پھر تم چکھو، السوء سو مانے عذاب، برائی، بما صددتم عن سبیل اللہ اس وجہ سے کہ تم نے روک دیا اللہ کے راستے سے، صدہ مانے روکنا، صددتم تم نے روک دیا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اس وجہ سے تم عذاب چکھو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، اور تمہارے لیے ہو عذاب عظیم بڑا عذاب، اور تم اس بات کی سزا چکھو کہ تم نے اللہ کے راہ سے روکا، اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَشْتَرُوا، دیکھیے عام طور سے آدمی کوئی وعدہ کرنے کے بعد جو وعدہ توڑتا ہے، آدمی کیوں توڑتا ہے وعدہ؟ کوئی بھی وعدہ کیونکہ اس کو وعدہ توڑنے میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وعدہ توڑنے میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، فائدے کے لیے وہ توڑ دیتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا اور تم نہ خریدو، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے مقابلے میں، اللہ کے عہد کے ذریعے، اللہ کے عہد کو توڑ کر، ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت، یعنی تم نے اللہ کے نام سے کوئی وعدہ کیا، سامنے سے کوئی آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو اس وعدے کو توڑ دیا، تو یہ مطلب ہوا اللہ کے عہد کے مقابلے میں، اللہ کے عہد کے ذریعے تم نے کوئی سامان لے لیا، اور تم نہ خریدو اللہ کے عہد کے ذریعے ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت، تھوڑی قیمت، انما عند اللہ بے شک جو چیز عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم تعلمون جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو وہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے لیے نہ بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد نفد مانے ہوتا ہے ختم ہونا، ینفد مضارع اس کا وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، باقن وہ باقی رہنے والا ہے، عند مانے ہوتا ہے پاس، عند پاس، تو جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَنَجْزِيَنَّ جزائے جزی مانے ہوتا ہے بدلہ دینا، اور نون تاکید کے ساتھ ہے، یہاں پر لام تاکید اور آگے نون ثقیلہ ہے، نون تشدید، تو یہاں پر بہت زیادہ زور کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اچھے کاموں کے ذریعے، بِأَحْسَنِ اس اچھائی کی وجہ سے، ما کانو جو وہ تھے، یعملون کرتے، جو اچھائی وہ کرتے تھے اس اچھائی کے بدلے میں ہم ان کو ان کا بدلہ ضرور دیں گے جنہوں نے صبر کیا، اور جو لوگ صبر کریں گے ہم ان کے اچھے کاموں کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہاں پر دیکھیے یہ صبر کا مطلب ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بھی صبر کا ایک وہ ہوتا ہے معنی. اپنے آپ پر کنٹرول کرنا, اپنے نفس پر کنٹرول کرنا. تو کئی بار آدمی کو کیا ہوتا ہے, سامنے لگ رہا ہے کہ اس کو بہت فائدہ ہونے والا ہے, لیکن اس نے وعدہ کیا ہوا ہے تو اللہ کے وعدے کی وجہ سے اس فائدے کو چھوڑ رہا ہے. تو یہ صبر, اپنے آپ پر کنٹرول کرنا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور اس نے اللہ کے نام پر جو وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھنا. من عمل, جس نے عمل کیا, صالحا بھلا, من ذکرن مرد میں سے, او انسا عورت میں سے. تو عورت ہو چاہے مرد ہو, جنہوں نے بھلے عمل کی, اچھے اعمال کی, نیک کام کی, وہ ہوا مؤمن, اور وہ مومن بھی ہو, اللہ کی ذات پر اس کو یقین بھی ہو, تو کیا نحیینہ, لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ ہے, نون تشدید کے ساتھ. بہت زیادہ زور ہوتا ہے اس سینٹنس میں. لنحیینہ, ہم اس کو ضرور زندہ کریں گے. احیا یحیی معنی ہوتا ہے زندہ کرنا, تو ہم اس کو ضرور زندہ کریں گے. حیاتن طیبہ, ایک اچھا زندہ کرنا, یعنی ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے, ہم اس کو ضرور ایک بھلی زندگی دیں گے. جو شخص کوئی نیک کام کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ہم اس کو زندگی دیں گے, ایک اچھی زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, جزائے جزی معنی ہوتا ہے بدلہ دینا. وَلَنَجْزِي, یہ پیچھے بھی آیا, وَلَنَجْزِيَنَّ, اور ہم ضرور بدلہ دیں گے, ہم ان کو, اجرہم ان کے اعمال کا, ان کا بدلہ ہم ان کو دیں گے, ان کا بدلہ دیں گے ہم, بِأَحْسَنِ, اس بھلائی کی وجہ سے, مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ کرتے تھے, ان کے بھلے کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے, اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے. تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز یہ بھی اس میں ہے کہ برے کام جو بہت سے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے, اور بھلائی کے بدلے میں ان کے جو اچھے کام ہوں گے ان کے بدلے میں ان کو اچھا بدلہ دیں گے. اور یہ احسن, یا پھر یہ کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے اچھا بدلہ, ان کو اچھا بدلہ دیں گے, اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا, پھر جب, قرأت, قرأ معنی ہوتا ہے پڑھنا, قرأت تم نے پڑھا, پاسٹ میں ہو گیا, لیکن اذا اس کے ساتھ لگا ہے تو یہ فیوچر میں چلا جاتا ہے اذا کے ساتھ. تو اذا قرأت, جب تم پڑھو, القرآن, قرآن کو, فاستعذ, استعاذ معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا, فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ مانگو, من الشیطان, شیطان سے, الرجیم مردود, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. بس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّهُ, بے شک, لیسا نہیں ہے, لہو اس کے لیے, یعنی اس کے پاس نہیں ہے, سلطان کوئی طاقت, زور, علی الذین ان لوگوں پر, یعنی اس کا زور نہیں چلتا, اس کا بس نہیں چلتا ان لوگوں پر, آمنو جو ایمان لائے, وعلی ربہم اور اپنے رب پر, یتوکلون, توکلا, توکل معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا, یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں, اور اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. انما, بے شک, سلطانه اس کا زور جو ہے وہ صرف چلتا ہے, علی الذین ان لوگوں پر, یتولونه, تولا, یتولا معنی ہوتا ہے ولی سے بنتا ہے, واو لام یا, ولی دوست بنانا,
यतवल्लौना, जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, दोस्त बनाते हैं उसको, उन पर उसका जोर चलता है। वल्लज़ीना हुम, और वो लोग, हुम जो, अल्लज़ीना वो लोग जो, बिही उसके साथ, मुशरिकून शरीक करते हैं। उसका जोर सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं और जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। बिही उससे, उसके साथ शिर्क करते हैं, यानी यहाँ पर मुराद अल्लाह, जो प्रोनाउन है अल्लाह की तरफ। वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आया वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। वइज़ा, और जब, बद्दलना, बद्दला युबद्दिलु, तब्दील करना, बदलना, बद्दला ये यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन इज़ा लगा है तो इज़ा के साथ ये, अब पीछे भी बताया था मैंने, ये हाल या मुस्तकबिल के लिए यूज हो जाता है। वइज़ा बद्दलना, और जब हम बदलते हैं आयतन, कोई आयत, यानी हम चेंज करते हैं, दूसरी आयत बदलते हैं, मकाना जगह पर, आयतिन किसी आयत की, किसी आयत की जगह पर जब हम कोई दूसरी आयत बदलते हैं, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु ज्यादा जानता है, बिमा युनज़्ज़िलु जो वो नाजिल करता है, अल्लाह जो नाजिल कर रहा है अल्लाह उसको जानता है। तो यहाँ पर ये बीच में एक बात कह दी गई है कि ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही नाजिल किया जा रहा है, अल्लाह कब किस चीज को नाजिल करता है वो उस चीज को ज्यादा जानता है। वइज़ा बद्दलना, और जब हम बदलते हैं आयतन कोई आयत, मकान आया किसी आयत की जगह पर, कालू तो वो कहते हैं काफिर, इनकार करने वाले, इन्नमा अंत मुफ्तर, इन्नमा बेशक तुम, और इन्नमा हस्र के लिए आता है, थोड़ा और जोर पैदा करने के लिए, मीम अलिफ ज़बर मा जब लग जाता है नून के साथ तो थोड़ा और जोर पैदा करने के लिए आता है। बेशक अंता तुम, मुफ्तर, मुफ्तर इस तरह से मुफ्तरी है, इस तरह से मुफ्तरी, मुफ्तरी, तो ये मुफ्तरिन ऐसे लिखा गया है, मुफ्तरिन, कि तुम तो घड़ने वाले हो, चीजों को अपनी तरफ से बना देते हो, आयतों को अपनी तरफ से पेश कर देते हो। बल अक्सरुहुम, बल्कि अक्सर, ला यालमून नहीं जानते हैं। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदलते हैं और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो उतारता है, तो वो कहते हैं कि तुम घड़ लाए हो, बल्कि उनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। अब यहाँ पर आगे वाली जो पीछे वाली जो आयत थी अभी जो पढ़ी उसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए कभी ऐसा होता था कि एक हुक्म आया उसके बाद दूसरा हुक्म आ गया, या एक वाक़ये को किसी एक तरीके से समझाया, फिर उसके बाद उसी वाक़ये को, उसी स्टोरी को या उसी मिसाल को दूसरी तरीके से समझाया, तो ये कहते थे कि ये तो तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, वरना अगर अल्लाह की तरफ से होता तो अल्लाह तो पहले ही एक साथ सही करके नाजिल करते हैं। अल्लाह कोई ऐसे थोड़ी है जिसको जानकारी ना हो, अल्लाह को तो हर चीज की नॉलेज है, तो अल्लाह तो एक साथ पहले ही से सही तरीके से नाजिल करते, बदलने की जरूरत ही नहीं पेश आती। अगर बदलने की जरूरत आ रही है या दूसरा तरीके से कोई बात पेश की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम बना रहे हो ये। तब इसका जवाब ये है, कुल कह दो, नज़्ज़लहु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नाजिल करना, नज़्ज़ला उसको उतारा है, हु उसको कुरान को उतारा है, रूहुल कुदुस, रूहुल कुदुस ने, जिब्राइल ने, मिर रब्बिका तुम्हारे रब के पास से, बिल हक़्क़ि हक के साथ, एकदम, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से घड़ रहा हूँ। कह दो कि रूहुल कुदुस ने तुम्हारे रब की तरफ से इसको नाजिल किया है, तुम्हारे रब के पास से वो लेकर आए हैं, बिलहक हक के साथ, लियुसब्बिता, और ये अलग अलग तरीके से ऐसे आता है ताकि साबित कदम रखे, अल्लज़ीना आमनू
अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, यानी जो लोग ईमान लाए उनके पैर अल्लाह ताला जमाए रखे। वह हुदन, और ये हिदायत है, वो बुशरा और खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। कहो कि इसको रूहुल कुदस ने तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ उतारा है ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखे और हिदायत और खुशखबरी हो फर्मा बरदारों के लिए। वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, वलक़द, और यकीनन, नअलमु, हम जानते हैं, अन्नहुम, के ये लोग, यक़ूलूना, कहते हैं, काला का प्लूरल है, ये मुज़ारे फॉर्म में, यक़ूलू का यक़ूलून वाउ नून के साथ, ये लोग कहते हैं, इन्नमा, बेशक, युअल्लिमुहु, अल्लमा युअल्लिमु, तालीम यानी सिखाना, युअल्लिमु सिखाता है, हु इसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बशरुन एक इंसान। ये लोग ये कहते हैं कि इसको एक इंसान ये चीज़ें सिखाता है, और हमको मालूम है कि ये लोग कहते हैं कि इसको तो एक आदमी सिखाता है। लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। अब यहाँ पर एक सिंपल सा एक लॉजिकल बात कही गई है, सिंपल सी बहुत ही, वरना कुरान ने और दूसरी तरीके से भी चैलेंज किया है कि अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह की तरफ से नहीं है तो बना दो, पेश कर दो ऐसा। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी बात यह है, लिसानुल्लज़ी, उसकी जबान, लिसान जबान, अल्लज़ी उसकी, लिसानुल्लज़ी उसकी जबान, युल्हिदूना, अलहदा युल्हिदू इलैहि के साथ आता है किसी की तरफ माइल होना, युल्हिदूना इलैहि जिसकी तरफ ये लोग माइल होते हैं, जिसकी तरफ ये मंसूब करते हैं, यानी जिसकी तरफ इनका जो रुख होता है कि उस आदमी ने जिसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि उस आदमी ने सिखाया, उसकी बात कही जा रही है कि वो शख्स, उसकी ज़बान जिसकी तरफ ये लोग माइल होते हैं या मंसूब करते हैं कि उसने सिखाया है, आजमी, आजमी है उसकी ज़बान, अजमी ज़बान है। वहाज़ा, और ये लिसानुन, ये लिसानुन अरबियुम मुबीन, ये ज़बान है अरबी वाज़े, एक वाज़े अरबी ज़बान है। तो ये कुरान जो है ये वाज़े अरबी ज़बान में है, अगर वो सिखा रहा है तो ये अरबी ज़बान में कैसे वो सिखा देता है? जिस शख्स की तरफ वो मंसूब करते हैं उसकी ज़बान अजमी है और ये कुरान साफ अरबी ज़बान में है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह ला यहदीहिमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ला युमिनूना जो ईमान नहीं लाते हैं, बिआयातिल्लाही अल्लाह की आयतों पर, ला यहदीहिमुल्लाहु अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता है, वलहुम और उनके लिए है अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह उनको कभी राह नहीं दिखाएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। इन्नमा, बेशक, यहाँ फिर देखें इन्ना के साथ मा लगा है तो थोड़ा जोर पैदा हो जाता है इसमें, ताकीद और बढ़ जाती है। यफ्तरी, इफ्तरा, इफ्तरी माने होता है घड़ना, झूठ बोलना। यफ्तरिल कज़िब, झूठ घड़ते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, ला युमिनून बिआयातिल्लाह जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। जो लोग अल्लाह की आयतों पर भरोसा नहीं करते, झूठ तो वो घड़ते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराकर, नबी को झूठा बनाकर, झूठ तो वो बोल रहे हैं। वउलाइका हुमुल काज़िबून, और वही लोग झूठे हैं, झूठ तो वो लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और यही लोग झूठे हैं। मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। मन कफर, जिसने इनकार किया अल्लाह का, मिन बाद ईमानिही उस पर ईमान लाने के बाद, इल्ला मन उकरिहा सिवाय उसके, मन जो उकरिहा, अकरहा युकरिहु माने होता है मजबूर करना, तो इल्ला सिवाय उसके, मन जो उकरिहा मजबूर कर दिया गया, वक़ल्बुहु और उसका दिल, मुत्मइन्नुम बिल ईमान मुत्मइन है ईमान पर, और उसका दिल ईमान पर मुत्मइन है, उसके दिल में ईमान है,
اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے منکر ہوگا. اب یہاں بیچ میں یہ ایسے بریکٹ میں ایک بات کہی گئی ہے, کوئی بھی ہو وہ شخص کیسا بھی, سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہے لیکن اس کے دل میں پھر بھی ایمان ہے. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَكِن لیکن من شرح معنی ہوتا ہے کھولنا, من شرح بالکفر صدرا جس نے کفر کے لیے کفر میں اپنا سینہ کھول دیا, جس نے یعنی اس نے دل میں اس کے کفر بیٹھ گیا, دل شرح صدر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جس نے کفر کو اپنایا. فعلیہم تو ان پر ہے غضب من اللہ, اللہ کا غصہ, ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم, بڑا عذاب. تو جس نے اللہ کا انکار کیا شرح صدر کے ساتھ تو ان پر اللہ کا غصہ ہوگا اور ان پر عذاب ہوگا, ان کے لیے بڑا عذاب. اور اس میں ایکسیپشن ہے اس شخص کا جو مجبور کر دیا گیا اور اس کے دل میں ایمان ہو, لیکن جو شخص دل کھول کر منکر ہو جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, اس وجہ سے کہ انہوں نے, استحبہ معنی ہوتا ہے پسند کرنا, انہوں نے پسند کر لیا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو, علی الآخرہ آخرت پر, انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کیا. با روٹ ہے اس کا, حبیب بھی سی بنتا ہے, حبیب محبوب پسند کسی سے بنتا ہے سب, حب محبت. تو استحب الحیات الدنیا تو جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اپنا محبوب بنا لیا, آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا, یہ اس واسطے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ, لا يهدی ہدایت نہیں دیتا ہے, راہ نہیں دکھاتا ہے, القوم الکافرین انکار کرنے والوں کو. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں الذين طبع الله على قلوبهم, اللہ نے مہر کر دی ہے على قلوبهم ان کے دلوں پر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے, الذين على قلوبهم جن لوگوں کے دلوں پر, یہ الذين یہ آگے سے اور پیچھے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی اس کے ساتھ کوئی ضمیر پروناؤن اس کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے. تو اس کا پورا ترجمہ پیچھے سے اور آگے سے مل کر ہوتا ہے, اچھے سے. الگ سے اس کا ترجمہ ہوگا جو, جس یا جن. یہ وہ لوگ ہیں جن علی قلوبہم ان کے دلوں پر, ایسے ترجمہ ہوگا. تو یہ پورا ایسے الگ الگ صحیح نہیں بیٹھتا ہے ترجمہ, تو پورا ایسے کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, وسمعہم اور ان کے سننے پر, وابصارہم اور ان کے دیکھنے پر. تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سننے اور ان کے بولنے پر, دیکھنے پر مہر لگا دی, یعنی سننے کی صلاحیت اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت. قلوب مانے پلٹنے کی, چینج ہونے کی صلاحیت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو یہ اب ایسے ہی رہیں گے. اولئک هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں, یہی غافل ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر کر دی ہے, اور یہ لوگ بالکل غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. لا جرم یہ ورڈ پہلے آ چکا ہے کئی بار, کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ. انہم کہ بے شک وہ, فی الآخرۃ آخرت میں, ہم وہی الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں گے. لازمی بات ہے کہ آخرت میں لوگ گھاٹے میں رہیں گے. یہ ہمارا سبق ہے آج کا, آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے. ورڈس میں اس میں لکھ لیجیے.